شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا ہو جو آج سے پہلے کسی اور کو نہ ملی ہو۔ اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ عز و جل نے آپ کو ہوا، جنات، پرند اور یہاں تک کہ جانوروں تک یہ حکمرانی عطا کی۔ آپ علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جنات آپ علیہ السلام کے حکم سے امارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کی خدمت میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھی تو آپ علیہ السلام کا لکڑی سے بنا ایک بہت ہی بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھی۔ تابوت سکینہ نامی یہ مقدس صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس میں مختلف انبیاء کرام کے تبرکات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور توریت کا اصلی نسخہ رکھا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی جو دور دراز کے پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاتے اور پھر گہرے سمندروں سے موتی نکال کر اس کی تزئین و آرائش کی۔ چونکہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے نبی نے تعمیر کی تھی اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل قوم کے نزدیک یہ ایک متبرک ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور حملہ کر کے نہ صرف شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو تہو تیگ کر کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ محترم ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہیکل سلیمانی 2 بار تعمیر ہوا اور 2 بار ہی شاہ بابل، بخت نصر اور پھر رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات محترم ناظرین قبل السلام کے ہیں۔ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ عز و جل کی عبادت شروع کی تھی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ یہودیوں سے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان اسے مسجد اقصی کہتے ہیں کیونکہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سورہ اسراء میں اسے یہ نام یعنی مسجد اقصی دیا گیا ہے۔ چلیے محترم ناظرین، اب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کے پہلو پر بات کر لیں۔ ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کے حکمران ایک نہایت خوبصورت خوبرو ملکہ سبا بلقیس تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہم پر تھے۔ انہوں نے دربار لگایا، سب سپہ سالاروں سے رپورٹ لینے کے لیے جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ہدہد کہاں ہے، پر وہ نظر نہ آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے موقع پر ہدہد کا غائب ہونا بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ پیش کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ تم کہاں تھے؟ جب یہ پوچھا گیا تو ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا
اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے جنوب میں ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں پر لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ملکہ بڑی شان و شوکت والی اور ایک عظیم و شان تخت کی مالکہ ہے، اور وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ اپنے بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ قوم یمن پر ملکہ سبا کی حکومت تھی، اور جنوب عرب کے کئی علاقے بھی ان کی حکمرانی میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ کہ وہ اور ان کی قوم شرک سے باز آ جائیں اور دین کا رستہ اپنائیں۔ خط پہنچانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کو حکم دیا اور خط لکھوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی مت کرو اور مسلم و متی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ باحوالہ سورہ نمل۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا مقصود تھا۔ ہدہد نے خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ہدہد نے خط اس وقت گرایا جب وہ سورج پرستی کے لیے مبت جا رہی تھی۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور اس نے دربار لگایا۔ ملکہ کے دربار میں محترم ناظرین اس وقت تقریباً 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے، اور انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر لگتا ہے، ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگرچہ واقعی اللہ عز و جل کے نبی ہوئے تو تحائف قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے تحائف بھیجے جائیں اور انتظار کیا جائے کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ خود یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحائف، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ انگشت بد نگاہ رہ گئے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ سب کچھ عطا کیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر اسلام قبول نہیں کیا تو پھر ہمارے عظیم و شان لشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں ہے۔ وفد واپس چلا گیا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ کیونکہ محترم ناظرین، ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے جڑا تھا۔ اسے اٹھانا تو دور، ہلانا بھی آسان نہ تھا۔ ایک جن نے کہا کہ حضور میں دن ڈلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جن کا نام آصف بن برخیا تھا، وہ اسم اعظم جانتے تھے، ولی اللہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیا کو حکم دیا اور ملکہ کا تخت لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے
ان کے تخت کے برابر موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہو۔ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لمبے شاہی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن فرش پر قدم رکھنے کے بعد ملکہ کو یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت سے تخت کو پہچان گئی اور حیران رہ گئی کہ وہ اپنا تخت سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے باری برکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزہ دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکر والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما اور یمن اور جنوبی عرب میں اسلام پھیلا۔